کبھی ایسا محسوس ہوا ہے کہ اندر ایک درد ہے، ایک ایسی تکلیف جسے لفظوں میں بتانا ممکن ہی نہیں لگتا؟ یہ ایک پوشیدہ سا بوجھ ہے جسے ہم ہر روز اپنے ساتھ اٹھا کر چلتے ہیں، ایک ایسا وزن جو صرف ہمیں محسوس ہوتا ہے، جبکہ باہر کی دنیا کو ان کو تو بس ہماری مسکراہٹ یا ہماری چھوٹی موٹی کمیاں ہی نظر آتی ہیں، وہ اس گہرائی کو نہیں دیکھ پاتے۔ اور یہ احساس حیرت کی بات ہے، بہت عام ہے۔ یہ خیال کہ میرا درد کوئی نہیں دیکھتا مگر میری غلطیاں سب دیکھتے ہیں، ایک ایسی آواز ہے جو بہت سے لوگوں کے ذہن میں گونجتی رہتی ہے، اور اس سے ایک ایسی تنہائی پیدا ہوتی ہے جو اکثر لوگ کسی سے کہے بنا چپ چاپ برسوں تک سہتے رہتے ہیں، اور یہی تنہائی ہیلنگ کے راستے کی سب سے بڑی رکاوٹ بن جاتی ہے۔ السلام علیکم، امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم ایک خاص سفر کے بارے میں بات کریں گے۔ یہ سفر اندر کے پوشیدہ بوجھ سے نکل کر ایک ایسی شخصیت کی طرف لے جاتا ہے جو ہلکی، پرسکون اور پہلے سے کہیں زیادہ مضبوط ہو۔ اور اس سفر میں کوئی جادوئی حل نہیں ہے، بلکہ ایک بہت سادہ لیکن گہرا طریقہ ہے جسے کوئی بھی اپنا سکتا ہے۔ اور ہاں، اس پورے عمل کا ایک بہت ہی دلچسپ پہلو ہے، جسمانی طور پر اس بوجھ کو اتارنے کا ایک عمل، ایک ایسا قدم جسے اکثر نظر انداز کر دیا جاتا ہے کیونکہ ہم سوچتے ہیں کہ جذباتی درد کا حل تو صرف ذہنی ہی ہو سکتا ہے، لیکن اس گفتگو کے آخر تک اس چھوٹے سے جسمانی عمل کی گہرائی اور طاقت ضرور سمجھ میں آ جائے گی۔ تو چلیے اس سفر کے پہلے حصے سے شروعات کرتے ہیں۔ اسے ہم کہتے ہیں ان کہا درد، یعنی دی انسپوکن پین۔ یہ وہ جذباتی بوجھ ہے جو ہم سب کہیں نہ کہیں خاموشی سے اٹھائے پھرتے ہیں۔ بچپن سے شاید ہمیں سکھایا جاتا ہے یا ہم خود ہی سمجھ لیتے ہیں کہ اپنی تکلیف کو چھپانا، آنسوؤں کو پی جانا اور لوگوں کے سامنے مضبوط دکھنا یہی اصل بہادری ہے۔ مگر خود سے یہ سوال کرنا ضروری ہے، کیا یہ واقعی سچ ہے یا یہ صرف ایک بوجھ ہے جسے ہم مضبوطی کا نام دے رہے ہیں؟ دیکھیں، یہاں اکثر ایک غلط فہمی ہو جاتی ہے، ایک دھوکہ جسے ہمارا ذہن قبول کر لیتا ہے۔ ایک طرف ہم سوچتے ہیں مجھے مضبوط رہنا ہے، میں اپنا درد کسی کو نہیں دکھا سکتا، ہم اسے ڈسپلن سمجھتے ہیں۔ لیکن حقیقت میں ہوتا کیا ہے کہ یہ انکہا درد، یہ دبائے گئے جذبات وقت کے ساتھ اندر ہی اندر بھاری ہوتے جاتے ہیں، بالکل ایک پریشر کوکر کی طرح۔ پھر ایک اور خیال آتا ہے، کوئی نہیں سمجھے گا، لوگ مذاق اڑائیں گے یا کمزور سمجھیں گے۔ مگر اس سوچ سے جو گہری تنہائی پیدا ہوتی ہے نا، وہ شفا پانے کے عمل کو اور بھی مشکل بنا دیتی ہے۔ درد تو تھا ہی، اب تنہائی کا بوجھ بھی اس میں شامل ہو جاتا ہے۔ اس کو بہتر سمجھنے کے لیے عائشہ کی مثال لیتے ہیں۔ سوچئے، عائشہ ایک یونیورسٹی کی اسٹوڈنٹ ہے، ہمیشہ سے گڈ اسٹوڈنٹ رہی ہے۔ اس پر کامیابی کا شدید دباؤ ہے، گریڈز، اسائنمنٹس، فیوچر۔ راتوں کو اس کی نیند پوری نہیں ہوتی، دل میں ایک عجیب سی گھبراہٹ رہتی ہے، لیکن وہ اپنی یہ پریشانی ظاہر نہیں کر سکتی۔ کیوں؟ کیونکہ اس سے لگتا ہے کہ اس کا خاندان، اس کے دوست صرف اس کی کامیابیاں دیکھنا چاہتے ہیں، اس کی اس اندر کی کشمکش کو نہیں، اور یہی پوشیدہ بوجھ اسے دھیرے دھیرے اندر ہی اندر کھوکھلا کر رہا ہے۔ تو اس کا پہلا قدم کیا ہے؟ بہت سے لوگ سوچتے ہیں کہ پہلا قدم درد کو فوراً حل کرنا ہے، لیکن نہیں، درد کو حل کرنے سے پہلے صرف اسے تسلیم کرنا ضروری ہے۔ بہت سمپل ہے، بس 3 چھوٹے سے سٹیپس ہیں۔ پہلا، اپنے لیے ایک پرسکون لمحہ نکالیں۔ دوسرا، اس احساس کو، اس گھبراہٹ کو، اس بوجھ کو تسلیم کریں کہ ہاں، یہ موجود ہے۔ اور سب سے اہم، تیسرا قدم، اس احساس کے ساتھ بس تھوڑی دیر بیٹھیں، بنا اسے اچھا یا برا کا لیبل دیے، بنا کوئی فیصلہ کیے۔ اس سے اس احساس کی طاقت خود بخود کم ہو جاتی ہے۔ جب ہم اپنے درد کو دشمن سمجھنے کے بجائے اسے تسلیم کر لیتے ہیں تو سفر کا اگلا بہت ضروری مرحلہ شروع ہوتا ہے، اور وہ ہے رہائی کا عمل یا the process of release، یعنی اس بوجھ کو آزاد کرنا۔ اس سلائیڈ پر ایک بہت گہری بات لکھی ہے۔ میں نے جرنلنگ اس لیے شروع کی کیونکہ مجھے ایک محفوظ جگہ چاہیے تھی جہاں میں وہ باتیں رکھ سکوں جو میں اونچی آواز میں نہیں کہہ سکتا تھا۔ کبھی سوچا ہے، کبھی کبھی کاغذ انسانوں سے زیادہ محفوظ لگتا ہے، کیونکہ کاغذ جج نہیں کرتا، وہ سوال نہیں کرتا۔ آگے لکھا ہے، کاغذ پر میں ایماندار ہو سکتا تھا، بکھرا ہوا، اصلی، اور وہیں سے شفا کا عمل شروع ہوا۔
لکھنا ایک ایسا محفوظ طریقہ ہے جس سے ان تمام جذبات کو باہر نکالا جا سکتا ہے جنہیں ہم نے برسوں سے اندر قید کر رکھا ہے۔ لیکن اس عمل میں ایک بہت عام غلطی ہے جو اکثر لوگ کرتے ہیں، اور وہ غلطی اس عمل کی ساری طاقت ختم کر دیتی ہے۔ آخر وہ غلطی ہے کیا؟ دھوکہ یہ ہے کہ ہم جرنلنگ کو ایک پرفارمنس سمجھ لیتے ہیں، ایسے جیسے ہم سٹیج پر کھڑے ہیں اور کوئی ہمیں دیکھ رہا ہے۔ ہم سوچتے ہیں کہ جو لکھا جا رہا ہے وہ صاف ستھرا ہو، شاعرانہ ہو، گرامر ٹھیک ہو۔ شاید ذہن میں ہوتا ہے کہ ایک دن کوئی اور اسے پڑھے گا، لیکن سچائی یہ ہے کہ جرنلنگ پرفارمنس نہیں، یہ ایک ریلیز ہے۔ اس کا مقصد رہائی ہے۔ اسے بکھرا ہوا اور ایماندار ہونا چاہیے۔ یہ صرف اپنی آنکھوں کے لیے ہے۔ اس کی خوبصورتی اس کی اصلیت میں ہے، اس کی فنکاری میں نہیں۔ اب علی کے بارے میں سوچئے، ایک 30 سالہ انجینئر جو اپنے کام سے تھک چکا ہے، بالکل برنٹ آؤٹ۔ وہ اپنی ساری فرسٹریشنز، اپنے باس پر غصہ، سسٹم پر بے بسی، سب کچھ ایک نوٹ بک میں لکھنا شروع کرتا ہے۔ خوبصورت الفاظ میں نہیں، بلکہ غصے میں، ٹوٹے پھوٹے جملوں میں۔ اس کا غصہ دراصل اس کے دکھ کا ہی ایک روپ ہے، اور وہ کاغذ اس کی واحد جگہ بن جاتا ہے جہاں اسے آخر کار پرفیکٹ ہونے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ اور یہاں وہ نقطہ آتا ہے جس کا ذکر شروع میں کیا گیا تھا، جسمانی رہائی کا عمل۔ یہ صرف لکھنے سے ایک قدم آگے ہے۔ پہلا قدم، جو چیز بوجھ بن رہی ہے اسے ایمانداری سے ایک کاغذ پر لکھ ڈالیں۔ دوسرا قدم، اسے پڑھیں اور اس درد کو آخری بار تسلیم کریں۔ اور تیسرا اور سب سے طاقتور قدم، اس کاغذ کو پھاڑ دیں یا اسے جلا دیں، اسے اپنے ہاتھوں سے رہا کر دیں۔ یہ صرف ایک کاغذ جلانا نہیں ہے، یہ ایک گہری علامت ہے۔ یہ اپنے ذہن کو یہ بتانا ہے کہ اس بوجھ سے آزادی ممکن ہے۔ یہ ایک بہت ہی طاقتور عمل ہے، لیکن ایک سیکنڈ رک کر سوچئے، جب برسوں پرانا بوجھ اتر جاتا ہے تو اندر ایک خالی جگہ بن جاتی ہے۔ سوال یہ ہے کہ اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ اس خالی جگہ کا کیا کرنا ہے؟ آگے کا سفر کیا ہے؟ اس خالی جگہ کو پور کرنے کے لیے سفر کا تیسرا اور سب سے اہم حصہ شروع ہوتا ہے۔ اسے کہتے ہیں خود کو دوبارہ بنانا یا ری بلڈنگ یور سیلف۔ یہ سمجھنا بہت ضروری ہے۔ شفا پانے کا مطلب صرف جھاڑی بوٹیاں اکھاڑنا نہیں ہے، بلکہ اس خالی زمین پر خوبصورت پھول لگانا بھی ہے۔ یعنی صرف منفی چیزوں کو ہٹانا کافی نہیں ہے، اس کا مطلب ہے جان بوجھ کر ایک کوشش کے ساتھ مثبت چیزیں اپنی زندگی میں شامل کرنا، جیسے خود سے محبت کرنا، اپنی حدود مقرر کرنا اور اپنی قدر کو پہچاننا۔ جب ہم درد کو رہا کرتے ہیں تو ایک خالی جگہ بن جاتی ہے۔ اگر اسے اچھی چیزوں سے نہ بھرا جائے تو وہاں پھر سے وہی جھاڑی بوٹیاں اگ سکتی ہیں۔ چلے عائشہ کی مثال پر واپس چلتے ہیں۔ اپنے ڈر اور پریشر کو کاغذ پر نکالنے کے بعد اسے اچانک سے چیزیں صاف نظر آنے لگتی ہیں۔ وہ اب اپنی جرنل کا استعمال یہ جاننے کے لیے کرتی ہے کہ اسے اصل میں کیا چاہیے۔ وہ اپنی پڑھائی کے وقت کے گرد حدود بناتی ہے اور اپنے خاندان سے پہلی بار ایمانداری سے بات کرنے کی ہمت جٹاتی ہے۔ وہ انہیں بتاتی ہے کہ اسے ان کی سپورٹ کی ضرورت ہے، نہ کہ صرف ایکسپیکٹیشنز کی۔ رہائی کے عمل نے اسے اپنی زندگی دوبارہ تعمیر کرنے کی طاقت اور کلیئرٹی دی۔ خود کو دوبارہ بنانے کا عمل کوئی بڑا انقلاب نہیں، بلکہ یہ چھوٹے چھوٹے روزمرہ کے قدموں سے شروع ہوتا ہے۔ تو اس کے لیے آج ایک عملی قدم اٹھایا جا سکتا ہے۔ پہلا، ایک ایسی چھوٹی سی چیز پہچانیں جو پل بھر کا سکون دیتی ہے۔ ہو سکتا ہے وہ چائے کا ایک کپ ہو، 5 منٹ کی واک ہو، یا اپنی پسند کا کوئی گانا سننا ہو۔ دوسرا، آج اسے صرف 5 منٹ کے لیے کریں، بنا کسی پچھتاوے کے۔ یہ سوچنا کہ میرے پاس وقت نہیں، اس عمل کو روک دیتا ہے۔ اور تیسرا، اس چھوٹے سے عمل کو فضول نہ سمجھیں، اسے اپنی تعمیر کے سفر کا بنیادی قدم، ایک اینٹ سمجھیں، کیونکہ عمارتیں اینٹوں سے ہی بنتی ہیں۔ تو اب ان سب الگ الگ نکات کو جوڑ کر ایک مکمل تصویر دیکھتے ہیں۔ اسے کہتے ہیں شفا کا سفر۔ یہ مکمل سفر 3 بنیادی مراحل پر مشتمل ہے۔ پہلا، انکہا درد، یعنی اس بوجھ کو تسلیم کرنا جسے اٹھایا ہوا ہے۔ دوسرا، رہائی کا عمل، یعنی اسے بنا کسی تنقید کے آزاد کرنا۔ اور تیسرا، خود کو دوبارہ بنانا، یعنی شفقت اور محبت کے ساتھ اپنی شخصیت کو دوبارہ تعمیر کرنا۔ یہ تینوں مرحلے مل کر شفا کا ایک مکمل دائرہ بناتے ہیں، اور یہ کوئی ون ٹائم پروسیس نہیں، زندگی میں اس دائرے سے کئی بار گزرنا پڑ سکتا ہے۔ اور جب کوئی شخص اس سفر سے گزرتا ہے تو صرف اندر سے نہیں، باہر سے بھی سب کچھ بدل جاتا ہے۔ سوچنے کا انداز بدلتا ہے، رشتوں میں گہرائی آتی ہے، اور سب سے بڑی تبدیلی،
لوگ کیا کہیں گے کا خوف، جس نے ہمیں برسوں سے جکڑا ہوتا ہے، وہ دھیرے دھیرے کمزور پڑنے لگتا ہے، کیونکہ جب انسان اپنی قدر کرنا سیکھ جاتا ہے تو اس کا اپنا ذہنی سکون اس کی اولین ترجیح بن جاتا ہے، لوگوں کی رائے نہیں۔ اس سلائیڈ پر ایک بہت خوبصورت اور گہری بات لکھی ہے۔ شفا ماضی کو مٹانے کا نام نہیں ہے، یہ اس شخص کو یاد کرنے کا نام ہے جو کوئی تب تھا جب دنیا نے اسے کوئی اور بننے کو نہیں کہا تھا۔ اس کا مطلب ہے ہم سب میں ایک بچپن کی ایک اصلی شخصیت ہوتی ہے، پھر دنیا، سوسائٹی، ایکسپیکٹیشنز اس پر پرت چڑھاتی جاتی ہیں۔ تو شفا کا یہ سفر دراصل اپنی اسی اصل ذات کی طرف واپسی کا سفر ہے۔ اور اب آخر میں ایک سوال جس پر غور کرنا بہت ضروری ہے۔ اگر کوئی اپنے اندر کے درد کو بولنے کا موقع دے تو وہ اس وقت اس سے کیا مانگے گا؟ کیا وہ سکون مانگے گا، محبت، یا صرف تسلیم کیے جانے کی درخواست کرے گا؟ اس کا جواب ہر کسی کے اندر ہی موجود ہے۔ اگر خود سے محبت کو تعمیر کرنے کے عملی اقدامات کو مزید گہرائی سے سمجھنے کی خواہش ہے تو اس سفر کے اگلے حصے کو ضرور دیکھیں، جہاں اپنی قدر کو بڑھانے کے آسان طریقوں کی وضاحت کی جائے گی۔ سبسکرائب کریں تاکہ ہم مل کر سیکھتے رہیں۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔